ناظرین، قطریوں کے چیک سے پہلے ایران کو اماراتیوں کے ڈالر موصول ہو چکے، 3 ارب ڈالر موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور یہ جو 3 ارب ڈالر ہیں یہ کیوں ادا کیے گئے؟ باقی مزید کتنے ارب ڈالر یعنی کہ ارب آپ کو پتہ نا کتنا ہوتا ہے، اتنے ڈالر جو ہیں وہ کتنے اور ادا ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ یہ ایران نے جنگ کی ہے، کیا کیا ہے بھائی؟ ہر طرف سے پیسہ آ رہا ہے، یہ کیا کہانی ہے اس کے ساتھ میاں طاہر؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کل سب سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ہو چکی، اور اس کا جو میرے پاس سب سے بڑا ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ وہاں قطری بیٹھے ہوئے ہیں، اور قطری گئے ہی ایک کام کے لیے، قطر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ایران کو، یا کسی ڈیل میں آگے بڑھانے کا قطر کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے، قطر کے پاس کوئی بات چیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایون وہ کس بات پہ بات کرے؟ پاکستان اس بات کو آگے بڑھا رہا تھا، مثلا پاکستان نے سیز فائر کرایا، اس سے پہلے بڑا کچھ ہوا، پاکستان نے کئی جانیں بچائیں۔ اس وقت جو ان کے جتنا پولیٹیکل فرنٹ بیٹھا ہوا ہے ایران کا، یعنی کہ جو سیاسی محاذ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانیں پاکستان نے بچائیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے کئی دفعہ جو ٹرمپ ہے اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکالی کہ نہیں دیکھنا، آپ کو نہیں پتا، یہ جو ایران ہے یہ بڑا وار کے لحاظ سے، جنگی لحاظ سے ایک خفیہ چیز ہے، اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہے، تو جنگ نہ کریں۔ اس کی بہت بڑا ثبوت اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ایم ہی مار رہا ہوں، تو 2025 کی جون کی جنگ ہے کہ جب اس نے حملہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ یہ جو 26 میں ہوا ہے یہ تو انتہائی مجبوری میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پکڑ کے کھینچ کے اس کو پلوان کو کھاڑے میں پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں تو نے لڑنا ہی لڑنا، ابھی پیسے نہیں لیے ہوئے تم نے۔ جس پہلوان کو آپ نے پیسے دے دیے ہوں تو اسے کہتے ہیں چل بھائی لڑ، پیسے لیے ہیں تم نے۔ تو کچھ اسی طرح کا معاملہ امریکہ کے ساتھ ہوا کہ وہ جو اسرائیلی نیتن یاہو ہے وہ کھینچ کے لے آیا اس کو۔ اب پتہ نہیں کیا کیا لیا ہوگا ٹرمپ نے یا کس وجہ سے جان چھڑا رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ ابھی تو یہ جب جنگ بند ہونی ہے اور اس کے بعد جو کہانیاں نکلنی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے کیا مجبوریاں تھیں اس ٹرمپ کی اور امریکہ کی اور امریکی انتظامیہ کی کہ وہ اس جنگ میں آ گئے، ورنہ انہیں ایک دھلے کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ اس میں پاکستان ہی تھا جو چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے جاتا رہا ایران کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایران کو تو ایک سائیڈ پہ رکھے، اس پورے خطے کو جو جنگ سے بچایا، جنگ کو پھیلنے سے بچایا، لوگوں کے نقصانات سے بچایا، یعنی کہ جانیں بچائیں، مال بچایا لوگوں کا۔ سعودی عرب، کویت، ان کا دیکھیں، کویت اور جو بحرین پہ حملے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی کسی جگہ پہ نہیں ہوئے، سوائے یہ کہ امریکی جو تنصیبات ہیں اس پہ ہوئے۔ ہاں کچھ ایک دو جگہوں پہ ان کی، خاص طور پہ تیل کی ان جگہوں پہ ہوئے شروع میں، لیکن وہ تو جنگ تھی نا، ایسا تھا کہ کہیں کوئی میزائل ادھر جا بھی سکتا اور مارا بھی ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پاکستان کا کردار اس میں پاکستان آتا گیا، اس وقت تک یہ معاملہ جو ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہوتے گئے، یعنی کہ اگر انہوں نے حملہ کیا بھی تو صرف امریکی تنصیبات پہ کیا۔ تو یہ تھا پاکستان کا کردار، اور پاکستان کا کردار ہے ابھی بھی۔ یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں دراصل بنیادی طور پہ پاکستان کا کردار ہے۔ وینیو ٹھیک ہے کہ وہ جنیوا کا ہو گیا ہے، لیکن وہاں پہ دراصل یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میزبان وہاں پہ حقیقت میں وہ پاکستانی ہے، یعنی کہ اس ڈیل کا بروکر پاکستان ہے، اس ڈیل کو بنانے والا، آگے لے جانے والا، اور جب تک سائن نہیں ہوں گے، اس کا نام بھی جو ہے وہ خود اراغچی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم رکھا جائے گا، تو پاکستان وہاں پہ موجود ہوگا، اعلیٰ ترین قیادت موجود ہوگی، اور اس کے سامنے جو ہے یہ سائننگ ہوگی۔ وینیو پہ کوئی اگر خوش ہوتا ہے تو ہوتا رہے کہ وینیو تبدیل ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں کہ جو پاکستان کی تو یہ تھی پوزیشن، اور پاکستان تو اس حد تک چیزوں کو آگے لے کے چل گیا اور چلا۔ بھئی قطریوں کے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قطر والے امریکہ کی طرف سے گئے ہیں وہاں پہ کہ بھائی یہ جو ہمارے بینکوں میں امریکہ نے
آپ کے پیسے روکے ہوئے تھے، یعنی کہ ایران کے پیسے اس لحاظ سے تھے کہ وہ ایران کا رائٹ ہے، جس طرح کا بھی تھا، مطلب اب اس میں امریکہ بحث تو نہیں کر سکتا، وہ کہے جی میں نے تاوان دیا، تو تاوان دیا نا بھائی، نہ دیتے لوگوں کو چھڑوانے کا، دے کے پھر انہی بینکوں کو کہا واپس نہیں دینے، ان کو نہیں دینے پیسے، یعنی کہ تاوان ادا کر کے بینکوں میں ادا کر دیا، اور انہیں کہا ان کو تالا لگا دو، لاک کر دو۔ یہ اپنی طرز کی ایک بدماشی ہے جو کہ امریکہ کرتا ہے اور کرتا آیا ہے۔ اب وہ پیسے جو ہیں، وہ ظاہر ہے ایران کا مطالبہ تھا کہ بھئی ہمارے پیسے دو، تو وہ انہوں نے کہا کہ قطریوں کو کہ جاؤ یار جا کے بتا دو، یہ چیک دے دو، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ پیسے انہیں مل جائیں گے۔ اس یقین کے بعد انہوں نے پھر معاملات کو آگے چلانا شروع کیا، لیکن آج انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ تو تھے قطری چیک، یعنی کہ قطریوں نے جو جا کے چیک وہاں جمع کرائے، اس سے پہلے کوئی پیسے پہنچ چکے تھے، ڈالر تو اس سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور وہ آ چکے تھے امارات کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے۔ متحدہ عرب امارات نے 3 ارب ڈالر بھجوا دیے ہوئے تھے، اور 3 ارب ڈالر پہنچنے کی جو علامت تھی وہ ہم بھی حیران تھے۔ میں نے بھی آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ دیکھیں اس دفعہ جو حملے ہوئے ہیں وہ بحرین پہ بھی ہوئے ہیں، کویت پہ بھی ہوئے ہیں، یو اے ای پہ نہیں ہوئے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے ایران سے رابطہ کر لیا تھا، اور انہوں نے اس وقت تک 3 ارب ڈالر پے کر دیے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 ارب ڈالر ہے یہ دراصل 10 ارب ڈالر کی پہلی قسط ہے، اور یہ 10 ارب ڈالر انہوں نے ایک قسط ادا کرنی ہے، اور 10 ارب ڈالر اگلی قسط ادا کرنی ہے، وہ 2 حصوں میں کریں، ایک میں کریں، ٹوٹل 20 ارب ڈالر جو ہے وہ یو اے ای ایران کو دے گا۔ اچھا اب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ کس کھاتے میں دے گا بھائی، کیوں دے گا؟ اور یہ وہ ایک تو مطلب ظاہراً یہی ہے نا کہ وہ پیسے دیے اس نے، مزید دے گا، ایران اس پہ حملے نہیں کرے گا، ایران اس سے مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف، قطریوں کے پیسے جو ہیں وہ آ گئے اور ڈیل آگے چل پڑی، لیکن ایران کے اندر ابھی بھی جو ہاکس ہے نا، یعنی کہ جو زیادہ تھوڑے سخت گیر ہیں، وہ ابھی بھی وہ جو ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ نہیں ڈیل ایسے نہیں کرنی، دانت کھٹے کرانے ہیں، ابھی دانت کھٹے کرانے ہیں۔ لیکن خیر ڈیل کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان چونکہ موو کر چکا، پاکستان میں جو یعنی کہ حرکت، نقل و حرکت نہیں جسے کہتے کہ کسی بندے کا جانا، پہنچ جانا، یا نکلنا، یا نکلنے کا پروگرام کہ یہ بھی جائے گا وہ بھی جائے گا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل اب ہوگی۔ اب باتیں ہیں کہ یہ جو امارات والے ہیں انہوں نے پیسے کیوں دیے ہیں؟ دیکھیں جب میں نے ادھر ادھر سے چیک کیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ دراصل امریکہ نے دلوائے، کیونکہ ایران کا جو مطالبہ تھا وہ تھا 40 ارب ڈالر کا۔ اب عراقیوں کے پاس تو ٹوٹل 24 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے دینے ہیں، تو پھر انہوں نے کہاں سے دینے تھے؟ باقی جو یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، اور اگر وہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی ہے ٹرمپ کی اور امریکہ کی، وہاں پہ اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے بڑی بے عزتی ہو جائے گی کہ بھئی جنگ بھی ہارا ہے، پیسے بھی ہاتھ سے دے آئے، یعنی کہ اپنے بینکوں سے نکال کے اگر پیسے بیچتے ہیں۔ تو پھر اس کو انہوں نے متبادل یہ نکالا، انہوں نے امارات کو کہا کہ آپ پے کر دیں تو ہم آپ کے بینکوں میں یہ پیسے بھیج دیں گے، یہ اطلاع ملی ہے۔ یعنی کہ یہ اگر کہا جائے، اور کل کو یہ تردید آنی ہے، ویسے تردید آنا شروع ہو گئی ہے ادھر ادھر سے، ہو سکتا ہے بعد میں امارات والے خود بھی کہہ دیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسے ادا ہوئے ہیں۔ اب یہ پیسے ادھر سے امریکہ سے یو اے ای کے بینکوں میں آ جائیں گے اور ان کو پے کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جو ایران کے پیسے امریکی بینکوں میں پڑے ہیں وہ انہوں نے امارات کے ذریعے ادا کروانے ہیں، بھجوانے ہیں، تاکہ
وہ کہتے ہیں نا کہ عزت بھی بچ جائے اور پتہ نہیں اور کیا بچ جائے، تو وہ عزت بیسیکلی بچا رہے ہیں اور تو کچھ بچا نہیں ہے ان کا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اگر اس پہ غور کریں، وہ یہ ہے کہ جو امارات ہے نا، وہ شاید اب اس نے ری تھنک کیا ہے، کوئی نظر ثانی کی ہے اپنی پالیسیز پہ، اور خاص طور پہ جو ولی عہد ہے اس وقت یو اے ای کا، شیخ خالد کو، مطلب اس کا بیٹا ہے جو زید کا، تو وہ جو ہے وہ شاید اس پہ وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آدمی ہیں، وہ کاروباری آدمی ہیں، اور وہ اسی یو اے ای کو، اسی دبئی کو واپس لانا چاہتا ہے جو اس کا اصل میں جو اس کی ریسپی تھی۔ دبئی اور یو اے ای کی ریسپی کیا تھی کہ پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو اکٹھا کرو، ایک ہب کے طور پہ اپنا پلیٹ فارم پیش کرو اور ان سے کمائی کرو، امریکہ کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو، مطلب، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کی جو کمائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ امریکہ کو جاتا تھا، یورپ کے کچھ ملکوں کو جاتا تھا، یعنی کہ 40% ان کو ادا کرتے تھے، 60% اپنے پاس رکھتے تھے، اور باقی پوری دنیا کی کمائی وہاں کر رہے تھے۔ پوری دنیا کے لیے ایک پرکشش مقام، سرمایہ کاری کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور ہر طرح کے انسانوں کے لیے، کہ کوئی اگر عیاشی کے لیے آنا چاہتا ہے تو، کوئی سرمایہ کاری کے لیے آنا چاہتا ہے تو، کوئی سیاحت کے لیے آنا چاہتا ہے، پھر بھی کسی نے کاروبار کرنا ہے یہاں بیٹھ کے وہ جو سٹا کھیلنا ہے، وہی جو پوری دنیا میں سٹاک ایکسچینج جس کا نام ہے، جو بھی کرنا ہے وہ یہاں آگے کریں، سیکیورٹی کے ساتھ کریں، امن کے ساتھ کریں، سکون کے ساتھ کریں۔ لیکن یہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا اس جنگ میں، اور ایسے لگا کہ جیسے ایک قیامت آ گئی۔ قیامت اچانک آتی ہے نا، قیامت کا مطلب ہے اچانک آنے والی چیز، آتی تو نہیں ہے ابھی، پتہ نہیں کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اچانک آنے والی چیز ایسے اچانک آ لے گی، تو اچانک آ لی ان کو یہ والی جو قیامت تھی، قیامت کی کوئی شکل تھی ایران کی شکل میں، ایران کے مسائلوں کی شکل میں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، اور ایون ان لوگوں نے، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو جب سب کچھ ہو گیا تو اب اس کو ریورس کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کوئی قیمت تو ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ تھی قیمت، ایک تو نقصان کی صورت میں سرمایہ کار بھاگ گیا، ٹرسٹ ختم ہو گیا، مسئلے مسائل بن گئے، ویرانی چھا گئی، اور دوسرا یہ پھر کہ ہاتھ سے بھی پیسے دینے پڑے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ولی عہد کی سوچ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بات کہاں تک چلتی ہے، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ایران نے اپنی شرطیں منوا لی ہیں۔ ابھی تو 14 نکاتی ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں، میمورنڈم، ایگریمنٹ تو نہیں ہے، میمورنڈم ہے۔ اب ان 14 نکات میں اور کیا کیا ہے، اور کتنا جو ہے وہ ایران کی طرف گیا اور کتنا جو ہے امریکہ کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے، دونوں صورتوں میں امریکہ ہی اس میں گاٹے کا سودا کر کے بیٹھا ہے۔ یہ بس اگلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اجازت دیجیے۔